السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جو آپ لوگوں کی خواہش ہے اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ الہی سے پورا فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں آپ کو دو واقعات کے ذریعے دو مسائل سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورے غور سے سنیں گے اور ان مسائل کو سمجھ کر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ ہر عمل کو اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جو ہوتی ہے، اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ تو اس لیے یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی افضل کام، اور ساتھ میں باپ کی دعائیں لینا، باپ کی خدمت کر کے، تو ان کو یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں بالکل دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آیا اور اس کا یہ جو عمل ہے یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوا، یعنی اس نے جو لا الہ الا اللہ کہا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہا، اس میں کوئی لالچ اور نہیں تھا، تو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔ اب آپ ایک واقعہ سنیں کہ کتنی برکت ہے ان کلمے کی اور کلمے کا ورد کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا، بہت یعنی کہ سخت تھا، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتا تھا، اور ایک لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں وہ بادشاہ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ وہ بادشاہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو مسلمانوں کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی تھیں، اس لیے مسلمان اس سے جو انتقام لینے کا مسلمانوں کے اندر بہت جوش تھا کہ اب اس سے بڑے اچھے طریقے سے انتقام لیں گے۔ تو بادشاہ کو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے ایک دیگ جو ہے نا اس میں ڈال دیا، ایک دیگ میں ڈال کر نیچے اس کے انہوں نے آگ جلا دی کہ اس کو جو ہے نا پورے جوش کے ساتھ اس سے جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب جب اس بادشاہ کو دیگ میں ڈال کر نیچے آگ جلائی گئی تو بادشاہ نے اپنے بتوں کو پکارا، بہت ان سے مدد مانگی، لیکن بت کیا مدد کر سکتے ہیں، شرک تو شرک ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ لا الہ کا وظیفہ اس نے کرنا شروع کر دیا، زبردست زوردار طریقے سے اس نے پوری لگن کے ساتھ اور پوری اپنے خشوع خضوع کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ تو اللہ کا فضل ہوا اور اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی، ایک تیز آندھی آئی اور ساتھ میں بارش آئی، آگ بھی بجھ گئی، اور اس آندھی نے جو وہ دیگ تھی اس کو اڑا کے لے گئی۔ وہ آندھی اس دیگ کو اڑا کے لے گئی اور وہ دیگ جا کے گری ایک کافروں کی بستی میں۔ ایک کافروں کی بستی میں ایک کافروں کا شہر تھا، وہاں جا کر وہ دیگ گرتی ہے، اور وہاں جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ اندر جو شخص ہے یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا جا رہا ہے۔ تو لوگ بڑے تجسس کے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر جب وہ ان کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو کیا شان ہے اس کلمے کی، کیا شان ہے اس دین کی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ تمام کی تمام بستی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے شان دین اسلام کی، یہ ہے کلمے کے ورد کا فائدہ۔ جب اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خوب کلمے کا ذکر کریں، خوب دل لگا کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں اپنے دلوں پر لگائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہم صرف کلمے کا وظیفہ تو کرتے جائیں، لیکن ساتھ میں
بالکل نہ نماز پڑھیں، نہ زکوٰۃ ادا کریں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھیں، تو یہ ضربیں پھر اس طرح کام نہیں آئیں گی۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا، نیکی کا کام کی دعوت دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی ظالموں کو ظلم سے روکتے رہے ہو اور حق بات کو پھیلاتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور دین کے اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یعنی ایک شخص گناہ کرتا ہے اور جو دوسری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، یعنی ان کے اندر ہمت بھی ہے لیکن وہ اسے نہیں روکتے، تو اصول تو یہ تھا کہ ان کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اگر قدرت کے باوجود بھی وہ اسے نہیں روکتے تو مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے دوستوں، اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے ارد گرد برائی ہی برائی ہے۔ اگر ہم اسے نہیں روکیں گے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ تو اس بات پر غور و فکر کیجئے گا، اس کو ایک واقعے سے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حدیث کا واقعہ ہے، مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی حدود پر قائم رہے، اس شخص کی جو اللہ کی حدود پڑھنے والا ہے، اور اس قوم سے جو مثال دی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ شخص جو اللہ کی حدود پر خود بھی رہے اور دوسروں کو بھی رکھے، اس کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک جہاز ہے، ایک جہاز ہے، بحری جہاز، اس میں جو ہے مختلف منزلیں ہیں، ایک اوپر والی منزل ہے، ایک نیچے والی منزل ہے، ایک عرش سے نیچے والی منزل ہے۔ تو جہاز کی جو منزل ہے اس میں لوگوں کو بانٹ دیا گیا، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں چلے گئے، کچھ اس سے نیچے والی منزل میں، اور کچھ اس سے نیچے والی منزل میں۔ اب جو پانی ہے، جو جہاز میں پانی ہے، وہ اوپر والی منزل میں ہے۔ اب نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اوپر والی منزل میں پانی پینے جاتے ہیں، تو اگر وہ اس وجہ سے کہ بھائی اوپر والے لوگ تنگ ہوں گے وہاں جانا چھوڑ دیں اور جہاز میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی بہا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اوپر والے بھی تباہ ہو گئے اور نیچے والے بھی تباہ ہو گئے۔ یہ حماقت ہے، اور یہی حماقت ہم کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی، بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہے تو سمجھے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو بھائی دنیاوی معاملات میں اگر جہاز میں سوراخ ہونے لگے اور اوپر والے نیچے والوں کو نہیں سمجھائیں گے، کیا آپ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک وہ سوراخ کرنے لگے ہیں اور اوپر والے کہیں گے ٹھیک ہے کر لو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی ہم تو اوپر ہیں۔ بھائی وہ کریں گے کہ بھائی پاگل پن مت کریں، جہاز کو تباہ و برباد کرو گے تو ہم بھی ساتھ میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، جن کو اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے کہ وہ نیک ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی برائی سے روکیں۔ اگر وہ دوسروں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو اس جہاز کی طرح وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ان پاکیزہ سلسلوں میں جمع ہیں، پاکیزہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی ہوگی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اگر ہم نے نہ کیا تو جہاں ہم تباہ ہوں گے اور وہ گنہگار تباہ ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں اور یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا لگے، جو اگر کوئی نہیں سدھرتا تو میری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی صحت پہ فرق پڑنا چاہیے، جب دنیاوی معاملات میں اگر آپ کو نقصان پہنچنا چاہے تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں پہنچانے دیں گے، قطعاً نہیں پہنچانے دیں گے۔ لیکن دینی معاملات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ہے کوئی کرے؟ تو اس لیے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے۔ آپ یہ اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں
کہ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں میں نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے اخلاق کو چمکانا ہے۔ جب ہمارا اخلاق چمکے گا، ہمارا کردار چمکے گا، تو پھر ہم دوسروں کو دعوت دیں گے، اپنے گھر والوں کو دعوت دیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دیں گے۔ دعوت ہمیشہ محبت سے دی جاتی ہے۔ ایک بندے کو آپ نے عبادت کے لیے کہا، نماز کے لیے کہا، اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو وہ پتھر بھی مارے، آپ نے پھر بھی اسے دین کی دعوت دینی ہے۔ آپ کو برا بھلا کہے، آپ نے پھر بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ یہی ایک دین کے سچے سپاہی کی شان ہے کہ وہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی غصے کو درمیان میں نہیں لائے گا، پوری محنت اور لگن کے ساتھ دین کا کام کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے رہیں، اور ساتھ میں جب بھی کام شروع کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میری زبان میں، میرے ہاتھوں میں، میری ہر جسم کے ہر حصے میں یہ طاقت عطا فرما دے کہ میری بات کسی دوسرے بندے کے دل پر اثر کرے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کریں گی، اور یہ لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آپ فریضہ ادا کریں گے جو اللہ پاک نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ چیز لازم ہے کہ ہم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیال رکھیں، اور ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا درس دے اور برائی سے روکے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس جماعت میں شامل کر لے جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے میں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہم دین کے سپاہی ہی ہوں، یا دین سیکھ رہے ہوں، یا دین سکھا رہے ہوں، یا دین کو پھیلا رہے ہوں، یہی ہماری زندگی کا آخری کام ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو بھی دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرما دے، اور ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ جب ہم کسی کو دین کا پیغام دیں تو وہ ہماری بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل سے دعائیں کرتا رہا کریں، دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے لیے یقیناً اس سے بڑھ کر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔